منگنی کی آپ بات کر رہے تھے انگیجمنٹ کی کہ انگیجمنٹ نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس وقت سوشل میڈیا پر ایک انگیجمنٹ جو ہے اس کے بہت زیادہ چرچے ہیں۔ وہ انگیجمنٹ ہے جو کہ سوشل میڈیا انفلوئنسر ٹک ٹاکر سامیہ حجاب اور حسن زاہد لڑکا ہے، اس کے درمیان جو ہے وہ ایسے بہت سے معاملات جو ہیں اس وقت سوشل میڈیا پر کھل کر بیان ہو رہے ہیں۔ اب باقاعدہ طور پر لڑکا جو ہے اس وقت گرفتار بھی ہو چکا ہے، تو آپ اس ریلیشن کو، اس معاملے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ معاشرتی ظاہر ہے کہ انحطاط ہے، معاشرتی زوال ہے کہ ذاتی معاملات آپ کے سوشل میڈیا پر آ جائیں، بیچ چوراہے پر ڈسکس ہونے لگ جائیں اور ہر شخص ڈسکس کرنے لگ جائے۔ سامیہ حجاب کو لے کر مختلف باتیں کی گئیں، نہیں کی جانے چاہیے تھیں، لڑکے کو لے کر مختلف باتیں کی گئیں، نہیں کی جانی چاہیے تھیں۔ یہ ان دونوں کا ذاتی فعل تھا اور ان دونوں کو اپنے ذاتی فعل کو اپنی ذات تک رکھنا چاہیے تھا، لیکن ان دونوں نے، خصوصاً لڑکی نے، اپنے ذاتی فعل یا ذاتی تعلق کو اپنی ذات تک نہیں رکھا، اس نے اسے اوپن کر دیا، اور جب اوپن کیا تو پھر اس کی شخصی خامیاں بھی سامنے آئیں، پھر اس کی وہ ویڈیوز بھی جو کہ قابل اعتراض حالت میں تھیں وہ بھی سامنے آئیں، اور اس پر تنقید بھی کی گئی کہ لڑکے کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یعنی آپ ایک طرف یہ توقع کر رہے ہیں کہ لڑکی اوپنلی سامنے والے کو الزام دے، یا حقیقت بھی ہے تو پھر بھی وہ الزام ہی کہلائے گا نا، الزام لگائے کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، اور پھر آپ یہ توقع کریں کہ سامنے والا جواب بھی نہ دے کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ بالکل دونوں کی غلطی ہے، دونوں کو اپنی غلطی تسلیم کر کے بیٹھ کر ایک ٹیبل پر ڈسکس کرنا چاہیے تھا کہ ہم اب اس تعلق کو ختم کر رہے ہیں اور اسے سوشل میڈیا پر ڈسکس نہیں کریں گے، لیکن چونکہ ہم اپنے آپ کو جواب دہ نہیں ٹھہرانا چاہتے کسی کا، ٹھیک ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم ہیں عقل کل ہیں، اور تعلق میں جب ہم نے رہنا ہے تو رہنا ہے، جب ہم نے چھوڑنا ہے تو چھوڑنا ہے۔ مسئلہ بھی یہی ہوا کہ ایک چاہ رہا تھا رہے اور ایک چاہ رہا تھا چھوڑے، اور اس کی ریزنز کچھ اور بن رہی تھیں کہ اور بہت سارے تعلقات تھے۔ سامیہ حجاب کے کیس میں جس طرح سے آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا کہ اور بہت سارے لڑکے کا یہ اعتراض ہے کہ اور لوگوں سے بھی پیسے لیے جاتے رہے اور مجھ سے بھی پیسے لیے جاتے رہے، ٹھیک ہے، اور پیسوں کی یہ بھی کہا گیا کہ لڑکے نے پیسے کی ڈیمانڈ کرنا شروع کر دی تھی، جبکہ سامیہ حجاب کا یہ کہنا ہے کہ یہ پیسے میں نے اسے دیے ہوئے تھے، الٹا میں اسے پال رہی تھی۔ تو آپ کسی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے، اندر کے حالات کتنے آپ جان لیں گے، بہت ساری حقیقتیں آپ کے سامنے نہیں آ سکتی، لیکن بحیثیت عام انسان، بحیثیت معاشرہ یا اس معاشرے کا ایک فرد ہونے کے ناطے میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں ان دونوں کے معاملے میں ٹانگ نہ اڑاؤں، ان دونوں کے معاملے کو میں اس نقطہ نظر سے دیکھوں کہ آج یہ اگر میں حل کر سکتا ہوں، یہ مجھ سے اگر کوئی پوچھتا ہے جس طرح سے آپ نے پوچھا کیسے دیکھا جانا چاہیے، دونوں کو اپنے معاملے خوش اسلوبی سے بیٹھ کر سلجھا لینے چاہیے، ٹھیک ہے، لین دین کا آپ تذکرہ نہ کریں، بس معاملے کو خوش اسلوبی سے ختم کریں، لین دین کا اس وجہ سے تذکرہ نہ کریں یا ذکر نہ کریں کیونکہ جب ایک دوسرے کے ساتھ تھے وہ پیسے دے رہا تھا اور وہ پیسے خرچ کر رہی تھی، وہ اپنا جسم نہیں انویسٹ کر رہی تھی، وہ اپنا وقت نہیں انویسٹ کر رہی تھی، وہ اپنا سب کچھ دے رہی تھی، بالکل ٹھیک ہے، اور دونوں نے ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا، دونوں ڈیسائیڈ کر کے چل رہے تھے، ان کی سوشل میڈیا ریل سب کے سامنے ہے، تو اس کا جواب بھی ویلڈ ہے کہ میں نے پیسے لگائے ہیں، اور اس کی بات بھی ویلڈ ہے کہ میں نے اپنا سب کچھ دیا، بالکل ٹھیک، تو دونوں ٹھیک ہیں، پھر کیا کریں گے آپ؟ بالکل آپ کیا فیصلہ کر سکیں گے؟ آپ کوئی فیصلہ نہیں کر سکیں گے، لیکن بحیثیت عام انسان میں صرف یہ کہوں گا یا چاہوں گا کہ ہمیں اتنی زیادہ ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے اور ناک نہیں اس میں گھسیڑنی چاہیے اپنی کہ ہم ذاتی محسوس کریں کہ یہ ہمارا ذاتی ایشو ہے، ذاتی ایشو نہیں ہے لیکن معاشرتی زوال ہے، یہ معاشرتی زوال کی عکاسی کرتے دونوں لوگ۔ بہت سے لوگ جو ہیں اس وقت پاکستان کے اندر وہ سامیہ حجاب کو اس وجہ سے تنقید کی نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ پہلے اس سے پیسے کھاتی رہی اور جب اس نے پیسے دینا بند کیے اس وقت جو ہے آپ اس کے خلاف جو ہے وہ تھانے کچہری میں آ گئی اور آپ نے آواز اس کے خلاف بلند کر دی، اور اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ بہت سی ایسی خواتین ہیں جو اس معاشرے میں کر رہی ہیں، تو ان لوگوں کیا کر رہی ہیں؟ مطلب کہ اسی طرح لڑکوں سے پیسے کھا رہی ہیں، اور لڑکے بے وقوف ہیں، لڑکے جاہل ہیں، مطلب کہ لڑکوں کی عقل نہیں ہے، پیسے کیوں دے رہے ہیں؟ مجھے ایک بات بتائیے، نہیں لڑکیوں کی سائیڈ نہیں لے رہا، لڑکے پیسے کیوں دے رہے ہیں؟ آپ کسی عورت کو پیسے کیوں دیں گے؟ حوث ہے نا، تو پھر اپنی حوث پر کنٹرول کریں نا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ لڑکیاں پیسے کھا رہی ہیں، لاجیکل بات نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں میں لڑکیوں کی سائیڈ لے، لڑکیوں کی سائیڈ نہیں لے رہا، لاجیکل بات نہیں ہے یہ، کیوں پیسے دے رہے ہیں آپ؟ کیوں افیئر چلا رہے ہیں آپ نکاح کریں گھر لے جائیں، آپ کو پیسے نہیں دینا پڑیں گے، آپ پھر ذمہ داری اٹھائیں نا، مرد بنے اور عورتیں عورت بنے، بالکل ایسے ہی، ٹھیک ہے، مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو طوائفانہ رویہ ہے، میں کھل کر بات کرتا ہوں کہ پیسے لینا اور پیسے دینا یہ دونوں طوائفانہ رویہ اختیار کر رہے ہیں، کیا مرد طوائف نہیں ہو سکتے؟ مرد بھی طوائفانہ رویہ اختیار کر رہے ہیں، مرد کیا کام کر رہے ہیں؟ پیسے دے رہے ہیں، انویسٹ کر رہے ہیں، تو کیا یہ عقل کے لیے تسلیم کرنے والی بات ہے؟ یہ معاشرے کے لیے تسلیم کرنے والی بات ہے کہ مرد پیسے لگا رہا ہے صرف کس کے لیے؟ آپ نے کیا جملہ بولا؟
حوث کے لیے، اپنی حوث پوری کرنے کے لیے. تو اس مرد کو آپ ٹھیک سمجھتے ہیں جو اسے پیسے دے رہا ہے، اور اس عورت کو آپ غلط سمجھتے ہیں جو پیسے لے رہی ہے. تو غلط تو دونوں ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اخلاقی انحطاط تو دونوں کا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور دونوں ہی قصوروار ہیں. ہاں، پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ عورتیں ایسا کر رہی ہیں، صرف عورتیں ایسا کر سکتی ہیں. میں نے لوگوں کی جو رائے ہے وہ آپ کے سامنے رکھی. کیسے؟ اگین لوگوں کی رائے نہیں، بات یہ ہے یہ آپ کی بھی رائے ہے. بالکل لوگوں کی رائے سے آپ کی رائے بنی ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کا پیسے لینا غلط ہے، مرد کا پیسے دینا ٹھیک ہے. وہ بھی غلط. مرد اگر پیسے نہیں دے گا تو عورت کہاں سے پیسے لے گی بھائی؟ ایک شخص جس کا گھر ہے، سب کچھ ہے، ساری چیزیں ہیں، پھر وہ طوائفوں کو گھر میں لاتا ہے اور گھر میں لانے کے بعد اپنی بیوی سے کہتا ہے تم ان کے ساتھ مل کر بیٹھو بات کرو، یا مجھے تمہارے ساتھ مل کر بیٹھ کر پارٹی کرنی ہے. یا ایسے مختلف کئی کیسز آتے ہیں، میرے پاس آتے ہیں، بطور کوچ آتے ہیں. تو کیا عورت کو اس جگہ پر غلط سمجھنا چاہیے یا مرد کو غلط سمجھنا چاہیے؟ نہیں سمجھنا. اسی کیا کریں گے آپ؟ کوئی کلیہ ہے آپ کے پاس ٹھیک کرنے کا؟ اس کا سولوشن ڈھونڈنا چاہیے. اور سولوشن اتنی آسانی سے ملتا نہیں ہے. حابیل نے قابیل کو قتل کیوں کیا تھا بھائی؟ کس لیے کیا تھا؟ کیونکہ وہ دونوں بھائی تھے اور ایک دوسرے بھائی کو اس نے اسی وجہ سے قتل کیا کہ وہ کسی اور سے شادی کرنا، ایک ہی عورت سے شادی کرنا چاہتے تھے. تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کی حوث زیادہ تھی، ایک کی حوث کم تھی. دونوں کی برابر تھی، لیکن دونوں میں سے جو طاقتور تھا اس نے دوسرے کو قتل کر دیا اور اپنا حصہ وصول کر لیا. آج بھی یہی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ عورت جو پیسے لے سکتی ہے وہ پیسے لے رہی ہے. گھر میں بیٹھی عورت کو کتنے پیسے دیے جا رہے ہوتے ہیں؟ کتنے پیسے دے رہے ہوتے ہیں؟ گھر میں بیٹھی عورت کے حقوق پورے نہیں کیے جا رہے ہوتے اور باہر کی عورتوں کو پیسے دیے جا رہے ہوتے ہیں. یہ تو مردوں کا رویہ ہے. یا اسی انداز کو دیکھ لیجئے کہ عورت جو ہے اپنے شوہر کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہی ہوتی، دوسرے مردوں کے ساتھ ٹھیک سلوک کر رہی ہوتی. اس کی ریزن جو بھی ہوں، ریزن تو سبھی کو کچھ پتا ہے، لیکن کیا اسے جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں. اسے جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. ہمیں سمجھنا ہوگا، ہمیں غور و فکر کرنا ہوگا. معاشرتی جو زوال ہے یہ یکدم نہیں آیا کرتا. اس کی پوری ریزنز ہیں. ان ریزنز پر کام کرنا ہوگا. سوشل سائنٹسٹ کو آگے آنا ہوگا. حکومت وقت کو کام لینا ہوگا. میرے اور آپ جیسے لوگوں کو جن کے پاس کیمرہ ہے، بولنے کی صلاحیت ہے، اس پر بات کرنا ہوگی. ہم اگر یہ بات کہیں گے، آپ نے جس طرح سے کہا کہ آپ عورتوں کی سائڈ لے رہے ہیں، یہ ڈائریکٹ الزام تھا جو میں نے اپنی ذات کے اوپر محسوس کیا. لیکن میں عورتوں کی سائڈ نہیں لے رہا، میں مردوں کی سائڈ لے رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. ڈائریکٹلی مردوں کی سائڈ لے رہا ہوں کہ پیسے کیوں دینے ہیں؟ آپ نکاح کرو، نہ دیں پیسے، اسے اپنائیں، اسے عزت دیں. بالکل ایسے دونوں کام ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک. عزت بھی مل جائے گی، طاقت بھی مل جائے گی، نکاح بھی ہو جائے گا.